پہلی جو نشانی ہے نا، ویسے 4 معنی ہوتے ہیں ولی کے، لیکن ہم ولی کا جو معنی لے رہے ہیں وہ ہے قرب، یعنی اللہ کا قرب پانا، اللہ کے قریب ہو جانا، اپنے رب کے قریب ہو جانا۔ یعنی ہم بندے تو سب رب کے ہیں، ہم سب بندے رب کے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، لیکن رب ذوالجلال فرمایا میں سب کا بنتا ہوں لیکن میرا کوئی بنتا ہے، میرا کوئی بنتا ہے۔ یعنی اولیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ جس طرح پیر غوث اعظم قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے، ایک شخص نے کہا حضور جو بیڑا آ رہا تھا، تو آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا سامان آ رہا تھا بیڑے میں، تو اس نے کہا حضور جو بیڑا آ رہا تھا وہ پانی میں ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ شخص آیا، کہتا حضور جو بیڑا آپ کا آ رہا تھا وہ پانی میں تیر آیا، بچ گیا۔ آپ نے پھر کہا الحمدللہ۔ وہ شخص بڑے حیران ہو کر اور پوچھتے حضور کہ جب میں نے کہا کہ جو بیڑا غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو پھر بھی الحمدللہ، جب میں نے کہا بچ گیا پھر بھی الحمدللہ۔ اب یہ بات ہے مومن کی، یہ جواب ہوتا ہے مومن کا، جو مومن ہوتا ہے پھر ان کے جواب بھی نرالے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اس طرح، فرمایا حضور یہ تو سمجھ آ گئی کہ جب بچ گیا تو الحمدللہ، لیکن جب ڈوب گیا تو پھر الحمدللہ کی کیا کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا جب آپ نے کہا نا ڈوب گیا تو میں اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرا دل کو کوئی فرق تو نہیں آیا، تو میں نے دل کی طرف دیکھا تو میرا دل اللہ کے اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں مستغرق ہے، اس وقت بھی میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس وقت بھی میرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، کوئی فرق نہ پڑا۔ اور جب آپ نے کہا کہ وہ بچ گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ مال کی وجہ سے اور زیادہ تیرا دل خوش تو نہیں ہوا، میں نے دیکھا پھر بھی میرا دل جو تھا وہ اللہ کے ذکر میں تھا۔ اس لیے کہا کہ من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا ذکر اللہ، فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، فرمایا اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتے ہیں، اس لیے جب ان کو دیکھو تو فرمایا ذکر یاد آ جاتا ہے، جب ان کو دیکھو اللہ کا رسول یاد آ جاتا ہے، جب انہیں دیکھو تو رب خود یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہم کچھ کہتے نہیں، ہم قرآن کی باتیں سنا رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے اولیاء کون سے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ استقام ہوتے ہیں۔ استقام یعنی وہ اپنے جب شریعت پر چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ جم جاتے ہیں، ان پر پکے ہو جاتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی جلال اللہ کے ذکر سے غفل نہیں کر دیتی، کیونکہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا قرآن اتنا مضبوط ہے، اگر کوئی اس کو تھام لے تو پھر ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا، فرمایا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اگر کوئی ایمان کی طرح آئے ایمان بڑھتا رہتا ہے، ایمان بھی کوئی کام نہیں کر سکتا بشرط انسان کھڑا رہے۔ فرمایا انسان کھڑا رہے تو فرمایا جب انسان اپنے رب کے سامنے ٹھہر جائے اور پکا ہو جائے تو فرمایا تتنزل الملائکہ، پھر اللہ کے ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو وہ غوث اعظم تھا، اس کی یہ شان تھی، اس کے بچپن میں یہ شان تھی پیر غوث اعظم قادر جیلانی۔ وہ 5 ہجری میں تھے، وہ بڑے قریب تھے نبی پاک حسن حسین کی، ایک
بچپن میں آپ نے گھر پر چڑھے تو آپ کو حرم شریف نظر آنے لگا، یعنی وہ ان کو وہ مقام جو ولیوں کو 70 سال بعد ملتا ہے نا، وہ آپ کو بچپن میں ملا ہوا تھا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جب سکول جاتے نا مدرسوں میں اداروں میں پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ آواز آتی، اے بچوں تھوڑا سا فاصلہ کرو، تھوڑی سی جگہ دو اور بڑے تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ یہ وہ سیاست ہے، پر ایسے لوگوں کا ذکر کرنا اور فرمایا میرے ولی وہ ہے جو ان سے دنیا میں دشمنی رکھے گا۔ فرمایا رب اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے گا، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے۔ آپ ولی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ولی اس لیے بنتا ہے وہ شریعت کی بات کرتا ہے، ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی بات کرتا ہے، ولی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دین کی بات کرتا ہے، ولی اس لیے ہوتا ہے وہ اسلام کی بات کرتا ہے، ولی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عدل کی بات کرتا ہے، ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شرم و حیا کی بات کرتا ہے، ولی اس لیے ہے فرمایا کہ وہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کی بات کرتا